ناظرین السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ ناظرین، ہم اس پبلک سروس پروگرام سے اپنی قوم کو، آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں، اور ہم یہ بھی آپ کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ عطائیت کی طرف نہ جائیں کوئی بھی بیماری لاحق ہونے کی صورت میں، اور ابتدائی مراحل میں ہی اس بیماری کا کسی مستند ڈاکٹر یا قریبی اسپتال میں جا کے اس کی تشخیص کرائیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، اگر آپ شروع میں ہی اس کا علاج کرائیں گے اور تشخیص کرائیں گے تو آپ کو معاشی نقصان بھی نہیں ہوگا، مایوسی بھی نہیں ہوگی، اور مکمل صحت یابی حاصل ہوگی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں جس بیماری کا ذکر کریں گے وہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بڑی تیزی سے جنم دے رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو آپ کے تعاون کی وجہ سے نہ کنٹرول کیا گیا تو یہ بیماری 2030 میں ایک بڑی خطرناک وبائی صورت اختیار کر جائے گی، اور وہ ہے ہیپاٹائٹس۔ یہ ناظرین ہمارے 22 کروڑ آبادی میں سے اگر دیکھیں تو تقریباً 15 ملین لوگ جو ہیں اس ہیپاٹائٹس کا شکار ہیں، اور اس میں اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمانوں سے ضرور پوچھوں گا کون کون سی ہیپاٹائٹس ہیں جو ہمارے معاشرے میں تیزی سے جنم دے رہی ہیں، اور یہ بیماریوں سے آپ گھر بیٹھے بچ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے کووڈ-19 نمونیا میں حکومت کا ساتھ دیا اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کیں، اور آج ہم خوش قسمتی سے سرخرو ہیں کہ وہ آپ کی محنت بروئے کار آ گئی۔ وہ خاص سمارٹ لاک ڈاؤن تھا، ٹوٹل لاک ڈاؤن تھا، اور آپ نے بڑا جانفشانی سے اس پر عمل کیا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی جو تھے وہ موت کے آغوش میں چلے گئے، اور وائرس کی پروٹیکشن کرتے ہوئے بھی ان کو نمونیا ہوا۔ تو میں اپنے سابقہ پروگرام میں ان کا ذکر تفصیل سے کر چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو اپنے مہمانوں سے پہلے متعارف کراؤں۔ میرے پہلے مہمان ڈاکٹر خالد محمود ہیں، جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام گورنمنٹ آف پنجاب کے، اور بڑے ہی محنت کش آفیسرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایم ایس بھی رہے لاہور جنرل اسپتال میں، اور ایک پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ایک قومی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ فزیشین ہیں پروفیسر ارشاد قریشی، جو کہ ڈین ہیں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کے، اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں بھی ڈین آف میڈیسن رہے، اور حال ہی میں انہوں نے رہبر میڈیکل کالج کو جوائن کیا ہے ایز پروفیسر آف میڈیسن۔ تو ناظرین، یہ ہیپاٹائٹس اگر ہم دیکھیں تو 5 ہیپاٹائٹس کے وائرس ہیں جو کہ انسانی جسم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نے جو نام دیا ہوا ہے وہ ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای ہے۔ ان میں سے ہیپاٹائٹس اے اور بی کی تو ویکسینیشن اویلیبل ہے، جو کہ اگر آپ لگوا لیں تو اس سے مکمل طور پہ آپ کا بچاؤ ہو سکتا ہے، لیکن باقی وائرس جو ہیں ان سے آپ گھر بیٹھے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ وائرس ہیں جو کہ ہمارے جسم میں بہت ہی پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں۔ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ 15 روپے کے ایک بلیڈ سے نائی کے پاس جا کے شیو کرائیں گے تو وہ آپ کو آنے والے دنوں میں 1.5 کروڑ کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس سی لاحق ہو جاتا ہے اور آپ کو نہیں پتہ لگتا، یہ بیماری جو ہے کافی دیر تک کوئی سمٹمز پروڈیوس نہیں کرتی، تو پھر نوبت آ جاتی ہے کہ آپ کو جگر کی پیوند کاری کرنی پڑ جاتی ہے، کیونکہ جگر کا کینسر ہو جاتا ہے۔ پروفیسر ارشاد قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ہیپاٹائٹس کے وائرس جو ہیں 5 وائرس ہیں، لیکن ان میں سے جو زیادہ برڈن ہے ہمارے پنجاب میں یا ہمارے ملک میں وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ہے۔ یہ وائرس کس طریقے سے پھیلتا ہے، ایک شخص سے دوسرے کو کس طریقے سے لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ بیسیکلی یہ ہیپاٹائٹس کا مطلب ہے جگر میں سوزش کا ہونا، اور سوزش کی جو ہے نا ایک لمبی لسٹ ہے جو کاز کر سکتی ہے، جن میں سے ایک وائرس ہیں، اس کے علاوہ کچھ ڈرگز ہیں، کچھ ایلیمنٹس ہیں، جگر میں چربی کا اکٹھا ہونا ہے، بہت لمبی سی لسٹ ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں سے وائرس لیں تو یہ نمبر 1 کاز بنتی ہیں، جو بعد میں لیٹر آن پیچیدگیاں بھی کر سکتی ہیں۔ تو اس میں مینلی ہم 2 گروپوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس اے اور ای، کیونکہ پیلا یرکان کرتے ہیں، اس کی علامات کلیئر ہو جاتی ہیں، آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے، الٹی متلی ہو جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای جو ہے ماحولیاتی آلودگی سے پھیلتی ہے، یعنی پانی
گندا آلودہ پانی پینے سے یا آلودہ خوراک کھانے سے یا ہوا کے ذریعے وہ وائرس جسم میں چلا گیا؟ ہیپاٹائٹس اے اور ای جس کی بات آپ کر رہے ہیں، ہیپاٹائٹس اے اور ای جو ہے وہ کیوں لانگ ٹرم اس کی پیچیدگیاں نہیں ہیں، ایکیوٹ فیز کے اندر 100 میں سے ایک کسی آدمی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، ورنہ 99% سیلف ریکوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ خطرناک جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہیں، اور ڈی بھی ان میں سے ایک حصہ ہے جو ہمیشہ بی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ عام طور پہ بی کے ساتھ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو بی اور سی کو کالا ایرکان کہتے ہیں، اس میں کیونکہ آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں اور پتہ چلتا ہے، اس لیے عام طور پہ کامن لوگ جو ہے اس کو پیلا ایرکان کہتے ہیں۔ اور ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ایسے ایرکان ہیں جن کا عام طور پہ پتہ نہیں چلتا، کوئی علامات نہیں ہوتی، اور وہ جگر کے اندر ہی رہ جاتی ہیں اور ایسا ایسا جگر کو ڈیمیج کرتی ہیں۔ 5 سال سے لے کر 15 سال سے 20 سال کے اندر وہ جگر کو سکڑاؤ پیدا کر دیتی ہیں، جس کو لیور کا سروسس کہتے ہیں، اور پھر اس کی پیچیدگیاں جیسے خون کی نالی کا پھٹ جانا، خون کی الٹیاں آنا، پیٹ میں پانی پڑ جانا، جگر کا کینسر ہو جانا، بے ہوشی ہو جانا، غنودگی، یہ ساری کمپلیکیشن ہے۔ یہ جو ہیپاٹائٹس بی سی کی وائرس ہے یہ منہ کے ذریعے نہیں پھیلتی ہیں عام طور پہ، ان کا جو مینلی ٹرانسمیشن ہے وہ بلڈ کے پروسیس ہوا ہے، جس میں نمبر 1 کاز دنیا میں جو ہے وہ سرنجز ہیں۔ سرنجز کے استعمال کرنے سے، ایک یوزڈ سرنج استعمال کرنے سے، ایک سرنج زیادہ لوگوں میں استعمال کرنے سے نمبر 1 کاز ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سرنج کے ذریعے یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری ناظرین اور ہماری سوسائٹی، ہمارے قوم، ہمارے ہر فرد کو چاہیے کہ جب کبھی بھی انجیکشن کسی اسپتال یا کسی کلینک پہ جا کے لگائیں تو اپنے سامنے صاف ستھرا ایک پیک میں سے سرنج کھلوائیں اپنے نظروں کے سامنے، اور اپنے کسی بھی پیارے کو، بچوں کو یا کسی اپنے رشتہ دار کو پھر اپنے سامنے کسی نرس سے یا ڈسپینسر سے لگوائیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سرنج استعمال شدہ سرنجز اگر گھناؤنے کاروبار کے تحت اگر مارکیٹ میں بک رہے ہیں تو اس سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے، اور بلا وجہ نہ آپ انسسٹ کریں کہ ہمارے مریض کو انجیکشن لگایا جائے۔ اگر ہم انجیکشن کی تعداد میں بھی کمی کر دیں اور دوائیاں، گولیاں اگر اس کی اویلیبل ہیں تو اس سے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں۔ اور پروفیسر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ہیپاٹائٹس سی کا وائرس چلا جاتا ہے جگر میں۔ جگر میں دوسرا اس کا کامن سورس جو ہے نا سرنجز کے بعد جو ہے وہ پھر بلڈ پروڈکٹس کے اندر آتا ہے، جیسے بلڈ ٹرانسفیوژن یا اس کے باقی پروڈکٹس جو ہے وہ جب انسان کے خون میں ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں تو وائرس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک لمبی لسٹ ہے جس کے اندر شیو کا شیئر کرنا، برشز کا شیئر کرنا، اور جو ہے دانتوں کا علاج کرانا ڈینٹسٹ کے پاس، اور ایون میڈیکل کے اندر آپ ویریس پروسیجر کراتے وغیرہ احتیاط نہ کی جائے تو اینڈوسکوپی کرتے ہوئے، اور ایون آپریشن کے اندر جو یہ ٹرانسمیشن اس کی ہو سکتی ہے اگر آلات سے صاف نہ ہو تو یہ ایک لمبی ایسی لسٹ ہے جس کے ذریعے یہ وائرس پھیلتا ہے، اور ایکیوٹ علامات نہیں ہوتی مریض کو، اور مریض کو پتہ نہیں چلتا۔ میں ضرور مزید اس کی جو ہیں سائنز یا سمٹمز یا جن کو علامات کہتے ہیں میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، لیکن میں ڈاکٹر خالد آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو ہیپاٹائٹس ہے ہمارے ملک میں تقریباً 200 جانیں روزانہ کے حساب سے نقصان جا رہی ہیں، اور یہ 200 ہمارے معصوم شہری ہیپاٹائٹس سے مر رہے ہیں روزانہ، جو کہ کووڈ-19 نمونیا سے بہت ہی کم ہے۔ تو میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں، پھر وقفے کے بعد خالد صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ حکومتی سطح پر کون سی ایسی کاوشیں ہیں جن سے کہ ہماری سوسائٹی کو ہیپاٹائٹس کی انفیکشن سے ہم بچا سکتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، ہینڈ سینیٹائزر یا سوپ کا استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ بارشوں کی وجہ سے جو نقصانات ہیں اور جن ایریاز میں ہلرٹ ہے، جہاں پہ فورکاسٹ ہے، ہمارا پی ڈی ایم ہے جو ہے ڈیلی بیسس پہ سوشل میڈیا پہ ہم الرٹ جاری کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ویڈیو کی شکل میں لوگوں کو ہم اپڈیٹ رکھ رہے ہیں۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے اپڈیٹس ہیں فورکاسٹ کے ان کو سنجیدگی سے لیں، اور ان ایریاز میں جہاں پہ خطرہ یا خدشہ موجود ہو سکتا ہے، یا کچے مکانات زیادہ ہیں، یا ڈیمز کے قریب لوگ ہیں، وہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ تامے رکھیں۔ شکریہ۔
ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. قوم ملک سلطنت کے لیے ہیپاٹائٹس انفیکشن سے بچنے کے طریقے اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے مہمانوں سے میں آپ کے لیے پوچھ رہا ہوں. خالد صاحب آپ اس سلسلے میں کیا بتائیں گے کہ 200 جو جانیں ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتی ہیں روزانہ صرف ہیپاٹائٹس کی انفیکشن سے پاکستان میں, اور تقریباً اگر دیکھیں تو 8 سے 12 ملین لوگ جو ہیں اس بیماری کا شکار ہیں پاکستان میں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کیپٹل ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ کیپٹل کلینک میں آج اس بہت ہی اہم موضوع کو جو ہے وہ شامل کیا گیا, اور موقع کون سا ہے اس وقت ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کے حوالے سے پوری دنیا جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کے لیے تجدید عہد کر رہی ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو کس طرح مزید مربوط اور مزید مؤثر بنا سکتے ہیں. جہاں تک اب آپ کے اس سوال کا تعلق ہے, 200 افراد کا اپنا جان سے چلے جانا ہیپاٹائٹس کی پیچیدگیوں کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد میں, یہ ایک بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. یہ 200 افراد نہیں ہیں ڈاکٹر ثاقب صاحب, یہ 200 خاندان ہیں. جیسے ابھی سر جو فرما رہے تھے کہ ایک سائلنٹ کلر ڈیزیز ہے, اس سے یہ جگر کے اندر بیٹھ جاتا ہے وائرس, اس کا کوئی علامت ظاہر ہوتی نہیں, سالوں سال وہ جگر کو ڈیمیج کرتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور اس سٹیج پہ آ کے سامنے آتا ہے جب سیروسس ہو چکی ہوتی ہے, خون کی الٹیاں آتی ہیں, پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے, یا خدا نخواستہ جگر کا کینسر ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ اس سٹیج پہ آ کے وہ پورا خاندان اس ایک مریض کے پیچھے سر لگ جاتا ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات آپ سے یہ بھی شیئر کرتا جاؤں, جو ہماری پبلک ہیلتھ کی اسٹریٹجیز کہتی ہیں کہ یہ ایک پروڈکٹیو ایج کے سر لوگ ہوتے ہیں. یہ ہمارا وہ گروپ آف سوسائٹی ہے, ایج گروپ آف سوسائٹی ہے جو پروڈکٹیو ایج میں تھا, جو ملک کی اکانومی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا تھا. اور وہ جب 200 افراد کی بات آتی ہے تو وہ 200 خاندان جو ہیں نہ صرف وہ متاثر ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے ایجوکیشن سے محروم رہ جاتے ہیں, بنیادی سہولتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. ایک بندے کے علاج کے اوپر لگے ہوئے لوگ باقی تمام تو کیا حکومت پاکستان کی, مجھے اتنا پتہ ہے کہ تقریباً 54 ارب رقم جو ہے مخصوص کر دی گئی ہے کہ 4 صوبوں میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کی سکریننگ ہوگی اور سینٹر بنیں گے. آپ گورنمنٹ آف پنجاب کے بڑے ایک اعلیٰ ترین آفیسز میں آپ کا نام شمار ہوتا ہے, اور آپ نے اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے, یہ ذرا بتا دیجیے. ہماری اسٹریٹجی پنجاب کی جو تھی وہ یہی تھی کہ ایجوکیٹ دا ماسز, پریونٹ دا ڈیزیز ٹرانسمیشن, ٹیسٹ فار ڈیٹیکشن آف دا ڈیزیز اینڈ ٹریٹ آل دا ڈیٹیکٹڈ اینڈ ڈائگنوزڈ کیسز. یہ ہماری بنیادی حکمت عملی ہے, اور پنجاب لیڈ لے رہا ہے, ایز اے رول ماڈل ہے. پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے شروع دن سے, جب سے یہ ڈائریکٹ ایکٹنگ اینٹی وائرل ڈرگز آئی ہیں نا سر, جب سے ہم فرعون کے دور سے نکلے ہیں, یعنی انٹرفیرون کے دور سے نکلے, اور ہم اب سادہ دوائیوں کی طرف آ گئے, جو کہ صرف 3 مہینے کا ہیپاٹائٹس سی کا علاج سر ہمارے پاس دستیاب ہے, اور 3 مہینے کے اس علاج کے بعد وہ مریض ایسے ہو جاتا ہے جیسے 95% کے اس کو کبھی کوئی ڈیزیز یہ ہوئی نہ ہو. تو اس میں علاج ہی اس کی پریونشن ہے, ایک تو پہلی بات یہ. اور جو آپ نے ابھی بجا طور پہ فرمایا کہ جو 54 ارب رہے, یہ بلکہ 54 ارب کیا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ایکچوئل فگر ہے یہ مور دین 58 بلین کا وہ ایک PC1 منظور گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنے کے لیے پلاننگ کمیشن میں یہ جمع کروایا. اور میں تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ کرتا جاؤں کہ 27-28 جولائی 2019 کو یہ انویسٹنگ ان ایلیمینیٹنگ ہیپاٹائٹس ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کا سلوگن تھا. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو اسی طرح لیا, اور پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بنا کے, اور اب اس طرح یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ PC1 آ گیا ہے. اور وہ PC1 جو ہے وہ اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو ہماری اسٹریٹجی یہ والی جو ایجوکیٹ, پریونٹ, ٹیسٹ اینڈ ٹریٹ والی تھی, یہ ٹریٹ فار آل کا کنسیپٹ لے کے جاتی ہے. سر مصر دنیا میں پہلے نمبر پہ تھا, ہم پہلے نمبر پہ ہونے جا رہے ہیں. اور اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو چین چونکہ بہت بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, اس میں ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس کا نمبر ہم سے زیادہ ہے, لیکن اگر ہم اس کا ڈیزیز برڈن دیکھیں تو اس وقت ہم سب سے زیادہ ڈیزیز برڈن جو ہے وہ اس کا, میرا خیال آپ کے مطابق یہ ہے کہ اس بیماری سے بچیں, اس کی پریونشن بہت ضروری ہے. پروفیسر ارشاد قریشی, یہ اسکریننگ کے بغیر ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے کس شہری کو ہیپاٹائٹس سی کا وائرس اس کے جسم میں ہے. اس کے بارے میں آپ ایک اس کا انکوبیشن پیریڈ بھی بتائیں کہ جب وائرس جاتا ہے تو کس عمر تک نہیں پتہ لگتا ہمارے شہریوں کو کہ ان کے
جسم میں وائرس ہیپاٹائٹس سی کا ہے. تو اس لیے اس کی اسکریننگ جب تک میس لیول پہ نہیں ہوگی تو ہم یہ جو وائرس ٹائم بم ہے جس کو کہ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہوا ہے, اس سے ہم نہیں بچ سکتے. 2030 میں پھر ہماری یہ بیماری جو ہے ہمارے ملک میں بڑی خطرناک وبا کی صورت میں پھیل جائے گی. جی WHO کا سلوگن بھی یہی ہے, فائنڈنگ دا مسنگ ملینز. مسنگ ملینز کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیہاتوں میں بیٹھے ہیں جن کو بالکل نہیں پتہ کہ کیا ان کے جسم میں وائرس ہے یا نہیں, علامات تو ہوتی نہیں, تو بائی دی اینڈ آف دا ڈے ان کا جو ہے وہ جگر سکڑ جاتا ہے اور پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. ابھی تک ہمارے پاس مین سورس جو ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے ہیپاٹائٹس سی, جو ابھی تک اس سے پہلے جو سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک مریض ہے جو سرکاری جاب ملی ہے تو انٹری کے اوپر اس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں, ایک مریض ہے جس نے ملک سے باہر جانا ہے تو وہاں پر اس کے ٹیسٹ ہوئے ہیں, ایک مریض ہے جو کسی کو بلڈ دینے گیا ہے تو وہاں اس نے جناب ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کو ہیپاٹائٹس بی یا سی کا وہ مسئلہ ہے, اور پھر انویسٹیگیشن ہوئی. باقاعدہ ماس لیول پہ سکریننگ اتنی ایجوکیشن نہیں تھی. تو آئیڈلی میں نے بتایا کہ کیونکہ علامات تو نہیں ہوتی, اس کے اندر ہمیں تمام لوگوں کو زندگی میں ایک بار ضرور اپنا ہیپاٹائٹس بی سی کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. پہلے سکریننگ سے کروا لیں جو سستا ہوتا ہے, جن کا سکریننگ پہ پازیٹیو آ جائے وہ اس کو الیزا میتھڈ سے کنفرم کر لیں, اور اگر کسی کو ڈیزیز نکلتی ہے تو وہ بعد میں اس کا باقاعدہ علاج کروائے. اور یہی ایک طریقہ ہے کہ WHO نے جو ٹارگٹ دیا ہے, کیونکہ ڈرگز آج کل انٹرفیرون کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا دور تھا تو بہت مشکل ہوتا تھا علاج, مریض کا 6 مہینے ٹیکے لگنا, بیمار ہو جانا, بخار ہو جانا, بیڈ پہ لگ جانا. یہ ایک انقلاب آ گیا اب, ڈائریکٹ ایکٹنگ ڈرگز جو آئی ہیں, اینٹی وائرل ڈرگ جو وہ اسٹیٹ میں صرف 3 ماہ کا کورس اور کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں, اور فریلی سرکاری اسپتالوں میں اویلیبل ہے. لیکن کنڈیشن یہ ہے جیسا ڈاکٹر خالد آپ بتا رہے ہیں کہ سکریننگ ہو کے اس کا معلوم کرنا کہ کسی شخص میں یہ وائرس ہے کہ نہیں, یہ وقت سے پہلے جب کہ وہ پیچیدگیوں کی شکل میں نمودار ہو, بہت ضروری ہے. تو آپ خالد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ سکریننگ ہماری سوسائٹی میں ہر شخص کی سر فہرست رکھا ہوا ہے اس پروجیکٹ کو؟ اس میں ہماری اس وقت کی جو حکمت عملی ہے, ایک ہماری ہے میکرو ایلیمینیشن. سر یہ ہے کہ کلینکس ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے تمام DHQ اور THQ ہاسپٹلز میں. میں عوام الناس کو آپ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہیپاٹائٹس کے کلینکس کام کر رہے ہیں, اور اس وقت ان کی تعداد آلموسٹ 140 ہے. اور وہ ان کلینکس کے علاوہ ہے جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں. ان سب کے اوپر ہر آنے والے کی سکریننگ فری آف کاسٹ کی جاتی ہے, اور سکریننگ کے بعد اگلا سر ہم ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین بھی کر رہے ہیں, یعنی 6 ماہ میں اس کا کورس کمپلیٹ کر کے ہیپاٹائٹس بی کے خلاف جو ہے سب کو جو محفوظ بنانے کا عمل بھی. یہ جو آپ کا جو طریقہ ہے اس میں تھوڑی سی میری ریزرویشن یہ ہے کہ جن کو تو ایکسیس ہے قریبی اسپتال کی یا کلینکس کی, وہ کلینکس 140 جو آپ نے تشکیل دیے ہیں صوبہ پنجاب میں, وہ تو اپنا اس سے مستفید ہو جائیں گے. لیکن ایسے لوگ جو کہ گھر سے نہیں نکل کے آ سکتے, دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ایک موبائل ٹیم ہونی چاہیے جو کہ گھروں میں جا کے تمام ان لوگوں کی سکریننگ کرے جو کہ کسی خاندان کے 5 افراد ہیں ان کی کرے, یا جو بھی شخص ان کو ملتا ہے اس کی سکریننگ کریں. تو ہم آئسولیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے کون سے شہری ہیں اور ان کو کس فردر ٹیسٹ کی ضرورت ہے اور ان کو علاج کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. اور بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, اور وہ میں دوسری بات اسی طرف کرنے جا رہا تھا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو آئیں گے اور اس کو ہم میکرو ایلیمینیشن پیسیو کیس ڈیٹیکشن جیسے کہتے ہیں, آئیں گے تو کر لیں گے. دوسری ہمارا ہے مائکرو ایلیمینیشن کنسیپٹ, وہ وہی ہے کہ وہ ہے اپنا گھر گھر مہم چلانی پڑے گی, اس کے لیے لوگوں کو گھروں سے جا کے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. اس کے لیے ہم سکریننگ کیمپس لگاتے ہیں اور وہ آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا میں اب آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دوں. ہم نے پچھلے سال اپنے ریسورسز سے اکتوبر 2019 میں ایک یونین کونسل کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ لیا. 20,000 کی آبادی تھی, اس کو ہم نے ایک گھر سے سٹارٹ کر کے آخری گھر تک کسی فرد کو بھی بیچ میں سے مس نہیں کیا, اور الحمدللہ ہم نے کامیابی سے اس مائکرو ایلیمینیشن کو جو ہے وہ وہاں پہ لے کے وہ اب ہم پائلٹ کرنے جا رہے ہیں پورے ہائی پریولنٹ ڈسٹرکٹ کے اندر. ہمارے پنجاب کے اندر چند ضلع 13 ضلع ایسے ہیں جس میں نسبتاً ہیپاٹائٹس کی پریولنس زیادہ ہے. میرا خیال ابھی حال ہی میں جو ہمارے پرائم منسٹر محترم عمران خان نیازی صاحب نے انسٹرکشن دی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ فیصل آباد میں ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ ہے اور وہاں کے MNA
جو تھے انہوں نے شکایت بھی کی. پروفیسر ارشاد قریشی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں تک یہ میسج پہنچ جائے کہ ہم اس بیماری سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں, جس طرح آپ نے شروع میں بتایا کہ حجام جو ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, پھر جو عطائی ڈینٹسٹ ہیں گلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جو دانتوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں, ان کے اوزاروں سے بھی پھیلتا ہے, یا کانوں میں بچیاں جو ہیں اپنے پرکس کرواتی ہیں رنگز پہننے کے لیے, وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن سکتی ہے. تو کیوں نہ اس چیز کو ختم کیا جائے اور اس پہ کنٹرول کیا جائے. جی بالکل, بالکل ہمیں دو طریقے کرنے پڑیں گے. ایک تو وہ لوگ جن کو ہیپاٹائٹس ہے ان کو ڈھونڈ کر علاج کرنا پڑے گا, اور باقی ماس لیول پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ طریقے ہیں, ان طریقے سے جو ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلتا ہے, جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا. بلکہ گورنمنٹ کو ایک پالیسی اختیار کرنی پڑے گی کہ کوئی انجیکشن کی وائل سنگل آئی نہ, ہر انجیکشن کی وائل کے ساتھ اندر ہی پیکنگ میں سرنج موجود ہو, لہذا وہ پرسن باؤنڈ ہو جائے کہ اگر کوئی انجیکشن لگنا ہے تو اس کے ساتھ سرنج موجود ہو, وہ اسی سرنج کے ذریعے لگائے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ گورنمنٹ اگر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کر لے تو پھر یہ جو ایک سرنج کا بار بار استعمال ختم ہو جائے گا. اور پھر دوسرا, سرنجز کے بعد بلڈ کا تو ویسے ہی گورنمنٹ کا قانون تو موجود ہے کہ بغیر ٹیسٹ کیے جو ہے ہیپاٹائٹس بی, سی اور ایڈز کا ٹیسٹ کیے بغیر بلڈ کی ٹرانسفیوژن نہیں ہو سکتی. اس طرح بلڈ پروڈکٹس کی اسکریننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی طریقے ہیں, جس طرح حجام کی دکان پر جانا, یا بچوں کے کان یا ٹیٹوئنگ کروانا, یا برش کا شیئر کرنا, یا سیفٹی ریزر کا کرنا, یہ سارے مسواک پڑی ہوتی ہے مساجد میں. یہ بھی ہمارے بزرگ حضرات اور ہمارے نوجوان حضرات جو مساجد میں مسواک شیئر کرتے ہیں, تو میری یہ ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی آپ اپنی مسواک خود جیب میں لے کے جائیں اور کسی دوسرے کی استعمال شدہ مسواک کا استعمال نہ کریں. وہ بھی اس کا باعث بن سکتی ہے. پروفیسر ارشاد قریشی صاحب, آپ مجھے مختصراً بتا دیں کہ اس کی پیچیدگیاں کیا ہیں اس بیماری کی, وہ بیماری جس سے ہم بآسانی بچ سکتے ہوں لیکن اس کی پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. جی, پیچیدگیوں میں سب سے بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ جب یہ وائرس جگر کے اندر موجود رہتا ہے تو ایسا جگر کو کے اندر جو ہے سکڑاؤ پیدا کرتا ہے, اور جگر سکڑتا جاتا ہے اور کام چھوڑتا جاتا ہے. اس پروسیس کے اندر 5 سال بھی لگ سکتے ہیں, 20 سال بھی لگ سکتے ہیں, اور مریض کو اس دوران کچھ نہیں پتہ چلتا. اور جب علامات آنا شروع ہوتی ہیں تو جگر میں سکڑاؤ کی وجہ سے ایک تو پریشر کے پڑنے کی وجہ سے خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں معدے کے اندر اور خوراک کی نالی کے اندر, اور ایون ہمارے پخانے کی نالی کے اندر, اور وہ پھر پھٹ کے ان میں سے بلیڈنگ ہوتی ہے, اور بعض دفعہ اتنی میسیو بلیڈنگ ہوتی ہے کہ جان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر اینڈوسکوپی کے ذریعے ہمیں انہیں سیل کرنا پڑتا ہے. دوسرا, پیٹ کے اندر ہائی پریشر کی وجہ سے جب جگر سکڑتا ہے تو بیک پریشر کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے, اور جس کو ہم اسائٹس بولتے ہیں, اور وہ بار بار پڑتا ہے, ہم اس کو نکالیں بھی تو جب تک وہ, کیونکہ آگے جگر میں سکڑاؤ ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب جگر ایسا کام چھوڑتا ہے تو مریض بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہیپیٹک انکیفلوپیتھی کہتے ہیں, غنودگی میں چلا جاتا ہے, اٹھ پھٹ باتیں کرتا ہے, اور ڈیپ کوما میں بھی جا سکتا ہے. لیکن سب سے بڑی جو خطرناک اس کی پیچیدگی ہے کہ اوور دی ٹائم جن کو ہیپاٹائٹس بی, سی ہو تو ان کے اندر بنسبت عام لوگوں کے 10 گنا سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے جگر کا کینسر ہونے کا. اور جگر کا کینسر اگر ارلی سٹیج پہ چھوٹا ہو تو پھر ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, جو کہ آبویسلی بہت مہنگا علاج ہے اور ممکن نہیں ہے. اور لیکن ذرا ایک خاص لمٹ سے زیادہ ہو جائے یا کمپلیکیشن ہو جائیں تو پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا, اور مریض کی لائف 6 ماہ تک سکڑ کر رہ جاتی ہے. یہ بجا فرمایا کہ ہر شہری کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی سمپل اور سستی اسکریننگ ضرور کرا لینی چاہیے, اور ساتھ پیٹ کا ایک ایسا ٹیسٹ جس کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں, اسے اپنے جگر کو بھی چیک اپ ضرور کروا لیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ جگر آپ کا صحیح حالت میں ہے کہ نہیں. ڈاکٹر خالد محمود صاحب, ایک ہمارے اسپتالوں میں جو ہمارے ہیلتھ کیئر ورکر ہیں, نوجوان ہمارے ڈاکٹرز بیچارے بڑے شوق سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن جب وہ ہنگامی طور پہ کوئی آیا ہوا مریض جس کا زخم ہے, جو ایکسیڈنٹ سے آیا ہے یا جو خون کی الٹیاں کر رہا ہے, اس کے کو جب وہ آ کے انیشیل فرسٹ ایڈ دیتے ہیں تو وہ ہیلتھ کیئر ورکر سب سے زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں اس خطرناک بیماری کے, کیونکہ خون کا ایک بھی چھینٹا ان کے جسم پہ پڑ جائے یا ان کے منہ میں غلطی سے چلا جائے یا ان کے آنکھوں میں یا ان کے اسکن کے اوپر آ جائے تو وہ ان میں خطرہ ہوگا کہ یہ ہیپاٹائٹس ان کے جسم میں وائرس جو ہے جگر میں جا کے بیٹھ جائے گا.
آپ اس سلسلے میں کیا ہدایات دیں گے یا کیا آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ اسکریننگ ہیپاٹائٹس بی کی اور سی کی تو ہر ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے ضروری ہے؟ سر بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. میرا آپ کے توسط سے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو خاص طور پہ اور عوام الناس کو عام طور پہ یہ پیغام ہے، ایک 3 لفظی پیغام ہے کہ گیٹ ٹیسٹڈ، گیٹ ویکسینیٹڈ، گیٹ ٹریٹڈ. ہیپاٹائٹس ان 3 کے گرد گھومتا ہے. اگر ہم یہ 3 چیزیں کر لیتے ہیں تو ہم سب اپنے آپ کو، نہ صرف اپنے آپ کو، اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو اور معاشرے کے دوسرے افراد کو ہیپاٹائٹس سے بچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. اور جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے لیے ہم نے اس وقت پنجاب کے تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کی ہم ویکسینیشن کا راؤنڈ کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں. ہم ان کی اسکریننگ تقریباً کر چکے ہوئے ہیں اور ہم ہر آنے والے جو انڈکشن کے اوپر، جیسے آپ نے خود فرمایا، ان کا تو میڈیکل چیک اپ ایک مینڈیٹری ہے کہ اس میں تو وہ اسکریننگ کے عمل سے گزر کے ہی اپنے آن جاب ہوتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی ہم نے جو اپنے میڈیکل کالجز میں اور جو یونیورسٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کے لیے ہم نے باقاعدہ ہیپاٹائٹس فری یونیورسٹیز اور ہیپاٹائٹس فری کیمپسز کا سلوگن ریز کیا ہوا ہے. اس کو بھی ہم رول آؤٹ کرتے جا رہے ہیں. ہم نے اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو ہیپاٹائٹس فری یونیورسٹی ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. ہم آگے بڑھ رہے تھے کورونا کی وجہ سے ہماری باقی چیزیں ذرا رک گئیں، لیکن ہم وہ جو مائکرو ایلیمینیشن والا، جو گھر گھر مہم والا سلسلہ ہے، اس کا اسکیل اپ ہمارا تیار ہے. ہم آگے پنجاب میں انشاءاللہ ہر ضلع میں جائیں گے، ہر یونیورسٹی تک جائیں گے، ہر میڈیکل کالج تک جائیں گے اور سب کو ہم اسکریننگ کر کے انشاءاللہ انشور کریں گے کہ ان میں سے کوئی بھی ہمارا ہیلتھ کیئر ورکر جو ہے وہ اس بیماری کا اگر شکار ہے تو اس کو بر وقت علاج دے کے اس کو محفوظ بنایا جا سکے. میں اشاد صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آپ نے بہت اچھی تجویز دی ہے کہ کوئی بھی انجیکشن جو کہ وین کے اندر کسی مریض کے لگنا ہے اس کے ساتھ ایک سرنج کا پیک ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اسی پیک میں ایک سرنج بھی ہو. اور جس طرح شروع میں نے ناظرین آپ کو ایک سجیشن دی کہ جب بھی آپ اپنے کسی عزیز کو انجیکشن لگوانے کسی کلینک پر جائیں تو اپنے سامنے سرنج کو دیکھیں، ہم ایڈی سرنج کی طرف لا رہے ہیں سر. ہم نے اور سرنج بھی مجھے خالد صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی سرنج بھی انٹروڈیوس ہو رہی ہے جو آٹو ڈسٹرکٹیو ہوگی. وہ آپ ذرا بتائیں گے کہ وہ اس کا کیا میکنزم ہوگی، اس کی قیمت سستی ہوگی کہ نہیں؟ بالکل، ہر ہمارا شہری جو ہے خریدنے کے قابل. ہم مینوفیکچررز کے ساتھ بہت ساری میٹنگز کر چکے ہوئے ہیں اور ڈریپ نے اسلام آباد لیول پہ اور وہاں پہ بھی جو منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروس ریگولیشن کوآرڈینیشن ہے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ یہ میٹنگز لی ہیں. اور اب انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک وقت آ رہا ہے کہ ہمیں یہ ساری کی ساری کنونشنل ڈسپوزیبل سرنجز اپ ٹو دی کیپیسٹی آف 10 ml، کیونکہ ہمارا پنجاب میں یہ ذکر کرنا بھول گیا، ہیپاٹائٹس ایکٹ 2018 پاس کروایا ہے ہم نے. اس کے اندر سارے کے سارے پریونٹیو میئرز کو مینڈیٹری قرار دیا گیا. ان میں یہ ایک ایڈی سرنج بھی ہے، ان میں یہ CBSL کا ایک نظام ہے. اس وقت میں یہ بتانا چاہوں گا 66,000 سے زیادہ جو باربرز، بیوٹیشین اور سیلونز کا میرے پاس ڈیٹا ہے جو ہم آن لائن ان کو رجسٹر کر کے، ٹریننگ کر کے، انسپیکشنز کر کے باقاعدہ لائسنس دے رہے ہیں. لیکن یہ ایک عمل ہے جو چلتا رہے گا، وہ بھی قانون کا حصہ ہے. اور لیکن میں یہ بھی ایڈوائز کروں گا، آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ جتنے باربرز اور بیوٹی سیلون جہاں پہ کہ جام گیری ہوتی ہے وہاں پہ میرا خیال ہے کہ کوئی شہریوں کو خود اپنی ایک ریزر کو خرید کے لے جائیں، وہاں کا ریزر نہ استعمال کروائیں، تو اس سے وہ بچ سکتے ہیں. پروفیسر ارشاد قریشی صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو ویکسین ہے ہیپاٹائٹس بی کی، یہ کتنی ڈوز میں لگتی ہے اور سستی ہونی چاہیے تاکہ اس کی ایکسیس ہر شہری کے لیے ہو جائے؟ یہ کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ ویکسین صرف ہیپاٹائٹس بی کی اویلیبل ہے، ہیپاٹائٹس سی کی کوئی ویکسین نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بچاؤ ہی کرنا ہے، احتیاط ہی کرنی ہے اور ہو جائے تو علاج کروانا ہے. اور ہیپاٹائٹس بی جو ہے اب کیونکہ ہمارے EPI سسٹم کے اندر بھی ایڈ ہو گیا ہے، اب بچوں کو جو ویکسینیشن ہوتی ہے اس کے اندر بھی روٹین میں بچوں کو جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کو تو جہاں حفاظتی بیماری کے ٹیکے لگتے ہیں اس میں ہیپاٹائٹس بی کی بھی ویکسینیشن لگا دی جاتی ہے. اڈلٹ تمام لوگ جن کا ہیپاٹائٹس بی نیگیٹو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اس کے ٹیکے لگوائیں. اور اس کی ڈوز 3 ہوتی ہیں، ایک فرسٹ 0 ڈے پہ لگتی ہے، پھر 1 ماہ بعد لگتی ہے، اور تیسری ڈوز جو ہے وہ پہلی ڈوز کے 6 ماہ بعد لگتی ہے. تو یہ 3 ٹیکوں کا کورس جو ہے کروا لینے سے ہیپاٹائٹس بی سے جو ہے کم از کم جو ہے انسان کی بچاؤ ہو جاتا ہے. اور یہ لائف لانگ امیونٹی جسم میں پیدا کر دیتی ہے ہیپاٹائٹس بی وائرس کے اگینسٹ. یہ فری
فری آف کاسٹ گورنمنٹ آف پنجاب ہر جگہ لگا رہی ہے یہ مطلب اس وقت اویلیبل. ٹھیک ہے. ویکسینیشن سینٹر میں خالد صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ویکسینیشن فری لگائی جا رہی ہے. ناظرین ڈاکٹر خالد محمود کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پروفیسر ارشاد قریشی صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور قوم ملک سلطنت کو کیپٹل چینل سے کیپٹل ٹی وی کی طرف سے یہ پبلک سروس پروگرام میں آپ نے ایک وہ پولیٹیکل موٹیویشن بتائی ہے جو اگر ہو جائے تو ہمارے جو روزانہ کے حساب سے 200 افراد جو ہیں لقمہ اجل بن رہے ہیں ہیپیٹائٹس کی انفیکشن سے، خواہ وہ بی ہے، سی ہے، اے ہے یا ای ہے، تو ان کا بچاؤ ممکن ہے. اور یہ وہ جو کووڈ-19 نمونیا سے اس کی تعداد بہت کم ہے، جس کا کہ بہت زیادہ شور ہمارے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پہ بچا تھا. ہم ناظرین آپ ہمیں ضرور ای میل کیجئے اور تجاویز بھی دیں اور یہ بھی بتائیں کہ کون سی بیماری سے بچاؤ کے طریقے آپ جاننا چاہتے ہیں اور مجھے ای میل پہ وہ لکھ کے بھیجیں. میں اپنے آئندہ پروگرام میں آپ کے لیے ضرور ڈسکس کروں گا اور اس کے ایکسپرٹ بھی بلاؤں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ اور اپنی صحت کا خیال رکھیں.